نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا صبيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 16 تا آیت نمبر 21۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ دونوں واقعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا وجود بوڑھے مرد اور بانجھ عورت سے ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بغیر مرد کے صرف عورت سے ہوا ہے، اور ایک نشانی دوسری نشانی کے لیے مددگار ہوتی ہے، سمجھنے میں بھی اور تسلیم کرنے میں بھی۔ اس لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر فرمانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی ایک واقعات بیان فرمائے ہیں، جیسے سورۃ کہف میں اصحاب کہف کا تذکرہ، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر، سکندر ذوالقرنین کا تذکرہ۔ تو یہ واقعات اللہ رب العزت کی قدرت کے سامنے معمولی چیزیں ہیں، کیونکہ پروردگار عالم قادر مطلق ہیں، وہ ہر کام کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو ان واقعات میں اللہ رب العزت کی مہربانی بھی ساتھ رہی ہے۔ اصحاب کہف نے بھی اللہ کی رحمت کا ذکر کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھ پر جو واقعات پیش آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں، تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا تذکرہ فرمایا۔ سکندر ذوالقرنین نے جو دیوار تعمیر کی تھی، دنیا کی ایک عجیب و غریب دیوار، اسے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ منسلک کیا۔ تو اس صورت میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیرت انگیز واقعات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ واقعات بھی اللہ رب العزت کی رحمت اور مہربانی کا نمونہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں متعدد نشانیاں اور رحمت کے پہلو ہیں۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جس طرح یحییٰ علیہ السلام کا خاص مشن عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری سنانا تھا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا خاص مشن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نبوت کے تمام سلسلے جو آپ سے پہلے چل رہے تھے جمع کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ بات لوگوں کے لیے حیرت کا سبب بننے والی تھی کہ ایک ذات میں تمام سلسلے کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے آپ سے پہلے جو پیغمبر بھیجے آپ سے متصل وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ان کی ولادت میں ایک حیرت انگیز کرشمہ دکھایا تاکہ لوگ جان لیں کہ جب ولادت کا معروف سلسلہ ایک ذات میں جمع ہو سکتا ہے تو روحانی سلسلے بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح اور جسم کے ساتھ آسمانوں پر اٹھایا جانا یہ واقعہ معراج کی نشانی ہے۔ معراج کے سفر میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مبارک کے ساتھ آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔
اور تیسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں بلکہ خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء کے سب سے آخر میں آنے والے نبی ہیں، اور نبی امت کے لیے رحمت ہوتا ہے، اور آپ کو انجیل عطا فرمائی گئی ہے اور اللہ کی کتاب بھی رحمت ہوتی ہے، تو یہ دونوں رحمتیں بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ دجال اکبر کا فتنہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے، تو اس فتنہ کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ختم کیا جائے گا، جو آپ کی رحمت عامہ ہے، کیونکہ اس سے ساری انسانیت کا بھلا ہوگا۔ تو یہاں پر ان واقعات کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے عقیدہ ابنیت کا رد فرمایا ہے اور مسئلہ توحید کو سمجھایا ہے۔ شرک کی بدترین قسم اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرنے کی خاص طور پر یہاں پر نفی کی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی ولادت کا تذکرہ کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا گیا، اور یہ واقعہ مختلف صورتوں میں بیان ہوا ہے، اور سورۃ آل عمران میں تو تفصیل کے ساتھ خاندان عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آپ کتاب میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کریں۔ کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کتاب میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بھی نازل فرمایا اور اپنے نبی کو اس کا ذکر کرنے کے لیے فرمایا۔ اس سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی کتاب کا ذکر آ چکا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ علیہ السلام اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو وہاں پر کتاب سے مراد تورات تھی، کیونکہ اس دور میں تورات ہی کے احکام نافذ العمل تھے، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اسی کی تبلیغ و اشاعت پر مامور تھے اللہ کی طرف سے۔ اور قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جامع ترین کتاب ہے، تو اس کتاب میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا کر دے تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی، مگر اللہ رب العزت نے بیٹے کی بجائے بیٹی عطا فرمائی۔ تو عمران کی بیوی نے کہا کہ میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور بیٹا اور بیٹی برابر تو نہیں ہوتے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم سورۃ آل عمران میں ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ رب العزت نے جو بزرگی، کرامت اور شرف اس لڑکی کو بخشا ہے وہ عام لڑکوں کو بھی کم نصیب ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا علیحدہ ہوئی اپنے گھر والوں سے ایک مشرقی مکان میں۔ یہ واقعہ یروشلم میں ہی پیش آیا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 13 یا 15 سال کی تھی جب آپ بالغ ہوئی۔ آپ کو بڑی تشویش لاحق ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے بیت المقدس میں ایک الگ مخصوص کمرہ بنا رکھا تھا جہاں وہ عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتی تھی۔ جب انہیں یہ تکلیف شروع ہوئی جو خواتین کو ہو جایا کرتا ہے ماہانہ، تو بڑی پریشان ہوئی اور ان کے لیے وہاں رہنا ممکن نہ رہا، چنانچہ وہ بیت المقدس سے مشرقی جانب بیت اللحم میں منتقل ہو گئیں، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور یہ وہی جگہ ہے جس کی طرف رخ کر کے عیسائی نماز پڑھتے ہیں۔ مشرقی مکان کی مختلف روایتیں اس سے متعلق آتی ہیں تفاسیر میں۔ اس سے بیت المقدس بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے اپنے گھر سے مشرقی جانب تھا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیت المقدس ہی میں مشرق ہی کے کسی کمرے میں چلی گئی ہوں گی، اور یا پھر بیت المقدس سے باہر ذرا فاصلے پر مشرق کی طرف کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں پر حضرت مریم چلی گئی،
کیونکہ انہیں ایام شروع ہو چکے تھے اور انہوں نے غسل بھی کرنا تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا فاتخذت من دونہم حجابا، انہوں نے گھر والوں سے ہٹ کر ایک پردہ لگا لیا تاکہ غسل کر سکیں۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ بالکل تنہائی میں چلی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا۔ روح سے مراد فرشتہ ہے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، جیسا کہ سورۃ شعراء میں ہے نزل بہ الروح الامین، قرآن کریم روح الامین کی وساطت سے نازل ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا، فتمثل لها بشرا سویا، پس وہ ایک مکمل انسانی شکل و صورت میں حضرت مریم کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ فرماتی ہیں مفسرین اکرام کہ جس طرح جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے طاقت دی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہیں متشکل ہو سکتے ہیں، اسی طرح فرشتے بھی جس صورت میں چاہیں اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی کثرت سے آتی ہے یہ بات کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ یہ صحابی ایک قبیلہ کے سردار تھے، بڑے لمبے چوڑے قد کاٹ کے وجیح انسان تھے، اور یہی وہ صحابی ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط مبارک دے کر قیصر روم کی طرف بھیجا تھا۔ تو ان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام متشکل ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ لوگ دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ دحیہ کلبی بیٹھے ہیں، مگر ان کے جانے کے بعد پتہ چلتا کہ وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے اور فلاں آیات نازل ہوئی ہیں۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ بعض اوقات جبرائیل علیہ السلام کسی اجنبی شخص کی شکل و صورت میں بھی آتے تھے، جیسا کہ مشہور حدیث شریف ہے ارکان اسلام والی حدیث، اس میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت وجیح شکل انسان کی شکل میں آئے، ان کے کپڑے بالکل سفید اور بال بالکل سیاہ تھے۔ اجنبی ہونے کے باوجود ان کے جسم پر سفر کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ انہوں نے صحابہ کرام کی مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور پھر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت مریم کے سامنے آئے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تنہائی میں ایک شخص کو اپنے سامنے موجود پایا تو سخت گھبرا گئی۔ یہ ان کے لیے بڑی آزمائش کا وقت تھا اور آپ کو اپنی عفت و پاک دامنی کا بڑا پاس تھا۔ قالت، فوراً بولی، انی اعوذ بالرحمن منک، میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تو متقی ہے۔ یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تو متقی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتی ہوں، بھلا تو اس تنہائی میں میرے پاس کیسے آ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تیرے دل میں خوف خدا ہے تو فوراً یہاں سے چلا جا، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی امان میں رکھے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر گھبراہٹ کا عالم تھا اور اسی حالت میں ان کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے۔ تو اس کے جواب میں قالا، فرشتے نے کہا، انما انا رسول ربک، گھبراؤ نہیں، میں تو تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں، اور میرے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں۔ مجھے اللہ رب العزت نے اس کام پر مامور کیا ہے۔ تو اس پر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت تعجب ہوا۔ قالت، کہنے لگی، انا یکون لی غلام، کہاں سے ہوگا بچہ میرے لیے، ولم یمسسنی بشر، کیونکہ مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں، ولم اک بغیہ، اور نہیں میں بدکار ہوں۔ بچہ پیدا ہونے کی تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو عورت کسی مرد کی منکوحہ ہو، کسی کے نکاح میں ہو، اور پھر دونوں کے ملاپ کے نتیجے میں بچے کی ولادت ہو، اور پھر دوسری صورت یہ ہے کہ یہ بدکاری کا نتیجہ ہو۔ مگر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا تو دونوں چیزوں سے پاک تھی، لہٰذا انہیں بچے کی بشارت پر سخت حیرانگی ہوئی کہ میرے ہاں کیسے بچہ پیدا ہوگا، جبکہ اس کے لیے ظاہری اسباب تو موجود ہی نہیں ہیں۔ تب فرشتے نے جواب میں فرمایا، قال کذالک، کہ یوں ہی ہوگا،
اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ بغیر ظاہری اسباب کے ہی تمہیں بچہ عطا کریں۔ قال ربک، تیرے پروردگار نے فرمایا ہے، ہوا علی حین، کہ ایسا کرنا میرے لیے بالکل آسان ہے، میری قدرت تامہ اور حکمت بالغہ سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، میں ہر چیز کرنے پر قادر ہوں، بغیر ظاہری اسباب کے بچہ عطا کر سکتا ہوں۔ سورۃ آل عمران میں ہے کہ ارشاد فرمایا وہاں پر ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی سی ہے، جنہیں اللہ نے محض مٹی سے پیدا فرمایا، جبکہ وہاں انسان کی پیدائش کے لیے روایتی اسباب نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش پر تعجب کرتے ہو، مگر آدم علیہ السلام کی پیدائش پر تعجب نہیں کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پھر بھی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے، مگر آدم علیہ السلام کے لیے تو یہ ذریعہ بھی موجود نہیں تھا، نہ ماں نہ باپ، بلکہ مٹی کا مجسمہ بنا کر اللہ رب العزت نے اس میں روح پھونکی اور حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا۔ انسان کی اصل مٹی ہے اور مٹی میں عاجزی اور انکساری کا عنصر غالب ہوتا ہے، اس لیے انسان میں غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا انسان ہونا ہی اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ وہ جس طرح کسی نے کہا ہے کہ میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، خاک ناچیز تھا سو مجھے انسان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، پھر حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ماں کے واسطہ کے بغیر پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اور نسل انسانی کی بقا کا عام اصول یہ ہے کہ یہ نسل ماں باپ دونوں کے توسط سے آگے بڑھتی ہے، مگر اللہ رب العزت قادر مطلق ہے۔ اللہ نے زکریا علیہ السلام کو 120 سال کی عمر میں فرزند عطا کیا، حالانکہ ان کی بیوی بانجھ تھی۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک نمونہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک نشانی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم، بغیر کسی مرد کے ہاتھ لگائے تجھے بچہ عطا کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، لہٰذا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا بچہ عطا کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ سورۃ مؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو تمام جہان کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ ان دونوں کی پوری زندگی کے حالات ہی ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر قائم کر دیا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ پر ایمان لائیں۔ فرمایا یہ صرف نشانی نہیں بلکہ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہماری جانب سے مہربانی بھی شامل ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی کہ انہیں برگزیدہ بنایا اور ان پر طرح طرح کے انعامات فرمائے، اور فرمایا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک طے شدہ فیصلہ تھا۔ اللہ رب العزت کی حکمت میں یہ بات طے شدہ تھی کہ حضرت مریم کو اس طریقے سے بغیر باپ کے بیٹا عطا کرنا ہے، جو کہ اللہ رب العزت کے جلیل القدر اور صاحب کتاب پیغمبر ہوں گے۔ پھر اگلی آیات میں اس واقعے کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔